اگر ہم چاہیں تو ہم دنیا میں عروج پکڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ایک باوقار باعزت معاشرہ قائم کر کے مثال بنا سکتے ہیں۔ وہ صومالیہ ہو، جبوتی ہو، پاکستان ہو، سینیگال ہو یا نائجیریا ہو، دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک ہو تو وہ ایک پوری دنیا کے اندر باوقار باعزت اور عروج والا باکمال معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے۔ ہم پاکستانی، نعرہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا کے امام بنیں گے، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، لیکن آپ تھوڑا سا چل کے خود کسی کے گھر کا دورہ کریں، کسی ایک علاقے کی خبر گیری کریں، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہمارے اسی پاکستان میں کہیں پر بھی جائیں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی گھر ایسا نہیں، شاید کوئی خوش نصیب گھر ہو جس گھر میں لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیفیں نہ ہوں، کسی کے ہاتھ سے کسی کی زبان سے دوسرے لوگوں کو تکلیفیں مل رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ عذاب کا مستحق ٹھہرا، اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا۔ آپ کچھ دیر کے لیے سکتے میں جا کر ذہن میں فکر اور سوچ لا کر سوچئے، اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے، اور تکلیف بھی ہر شخص، یعنی ہم بطور قوم ہی مجرم بن چکے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کل جب جہنمیوں کو بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں گی، جب جہنمیوں کو جہنم میں لایا جا رہا ہوگا، تو لوگ دیکھنے والے جن کو ابھی جہنمی لباس نہیں پہنایا گیا، وہ فوراً رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، دعا کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمارا شمار ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم مسلم ممالک کے اندر کیسا رویہ اپنا رہے ہیں، اور مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جن پر دنیا میں بھی لعنت ہو وہ کیسے قوم ترقی کر سکتی ہے، وہ کیسے قوم فلاح پا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی خود برائی کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ ایک آدمی نشہ کرتا ہے، وہ خود کرتا ہے مگر بیچتا نہیں، مگر دوسروں کو نہیں اس نشے پہ لگاتا، تو یہ اتنا بڑا مجرم نہیں۔ اس نے خود پہ ظلم کیا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اگر ایک خود نشہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی عادت ڈالتا ہے، کئی ماؤں کی گودیں برباد کرتا ہے،
کئی ماؤں کی آرزویں تباہ کرتا ہے، کتنے لوگوں کی بیٹیاں برباد ہوتی ہیں، تو وہ جو ظالم بنا اس کا کیا بنے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کوئی اللہ تعالیٰ معذلہ کو مذاق میں بات کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس کو کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بات کو بدل دیتا ہے؟ نہیں۔ قرآن پاک ایک ایسا مضبوط قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے مطابق انسان اگر زندگی گزارے گا تو انسان کامیاب ہوگا، ورنہ پھر وہی بات، یہودی کہتے تھے کہ ہم جنتی، عیسائی کہتے تھے ہم جنتی، اور لاوی کا خاندان کہتا تھا ہم جنتی، یہ سارے قبیلے کہتے تھے ہم جنتی تم جہنمی، ہم جنتی تم جہنمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کیا تم نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم جیسے بھی اعمال کریں، برے کریں اچھے کریں، ہم جنت میں ہی جائیں گے؟ اللہ تو عمل دیکھتا ہے، اللہ نے عمل دیکھنے ہیں۔ تمہارا خاندان کوئی بھی ہو، تم کسی بھی ملک کے رہنے والے ہو، تم کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، تم کسی بھی عبادت گاہ میں رہتے ہو، اللہ تو تمہارے اعمال سے واقف ہے، اللہ تمہارے عملوں کا نتیجہ تمہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کا پورا پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اے میرے پیارے بھائیو، آج سے ہم سب کامیابی کا ایک ہی راز ہے، وہ ہے آپ تہیہ کریں اور ہم ساری زندگی ہم کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم ظلم نہیں کریں گے، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے ہم کسی بھی اسلامی ملک میں ہیں، یا ہم کسی اور ملک میں ہیں، کسی غیر کے ملک میں ہیں، اگر وہاں بھی ہیں تو آپ تہیہ کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو شہرت دے گا۔ جس گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، جس گھر میں ظلم و زیادتی ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی، اس گھر میں سکون نہیں آتا، وہ گھر نہیں ہوتا، وہ قید خانہ ہوتا ہے۔ ظالم کتنی دیر تک ظلم کر سکتا ہے؟ ظالم ظلم کرنے کے بعد تو کہتا ہے کہ شاید میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، لیکن یاد رکھنا فرعون کو اگر کفر کی وجہ سے اللہ نے غرق کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر دیتا، لیکن جب فرعون نے حضرت آسیہ کو مارا، ظلم کیا قوم پر، بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم کرنا چاہا، فوج لے کر پیچھے بھاگا، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ نمرود پہلے کتنے سال حکومت کرتا رہا، کفر ہی تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ نے اس بات پر بھی اسے تباہ نہیں کیا۔ اللہ نے تب تباہ کیا ہے جب اس نے کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا تب اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ عذاب کیسے نازل کرتا ہے؟ ابو جہل بوڑھا ہو گیا تھا، کتنی عمر لے لی تھی، ساری کفر میں ہی تھی، کفر کی وجہ سے اللہ نے ابو جہل پر عذاب نازل نہیں کیا۔ وہ آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو اعمال دیکھنے ہیں آخرت میں۔ جب ابو جہل نے مسلمانوں پر تشدد کیے، ظلم کیے، جب ظلم کیے تو پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کے ہاتھوں ابو جہل کو مروا دیا، عتبہ کو مروا دیا۔ وہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، پہلے کتنی عمر اس نے لی، کتنا بوڑھا ہو چکا تھا، اللہ نے اس کے کفر کی وجہ سے اس پر عذاب نازل نہیں کیا، عذاب نازل کیا ہے تو ظلم کی وجہ سے حضرت بلال حبشی نے امیہ کو قتل کیا ہے جنگ بدر میں۔ غور کیجیے، اللہ کمزوروں کے ہاتھوں سے بڑے بڑے طاقتوروں کو ذلیل کرواتا ہے۔ اس لیے آج سے ہم تہیہ کرتے ہیں، اپنے وہی انسان ملک کا بھلا چاہتا ہے، وہی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر میں پیشوا ہوں مذہبی اور میں اپنے ڈرائیور کی تنخواہ بھی نہیں دیتا، اگر دیتا ہوں تو ظلم کر کے، زیادتی کر کے،
کبھی دی کبھی نہ دی، اگر دی تو پھر ویسے نہ دی جیسے بات کی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہوا؟ میرے گھر میں اگر ملازم ہیں تو میں ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ نہیں رکھتا، مجھے اپنے بچوں کا فکر تو ہے، ان کے بچوں کا فکر نہیں۔ جو آپ کے حلقے میں آ گئے ان کا خیال رکھنا چاہیے، وہ آپ کی فیملی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بہو آئی ہے تو آپ ویسا ہی ان کو لباس لے کے دیں جیسے اپنی بیٹی کو لے کے دیں۔ جیسا رویہ آپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ ہے، خدارہ ویسا رکھیں، انصاف کا ماحول بنائیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، پورے قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری گارنٹی، اور پوری مسجد میں بیٹھ کر اور دل کے کونے کونے سے میں آواز کھینچ کے لا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر انصاف کا ماحول آپ پیدا کریں گے اور ہم اگر کسی پر ظلم نہیں کریں گے، دیکھیں پھر اللہ رحمتیں کیسے برساتا ہے، ہر دل میں اللہ سکون دے دے گا۔ جہاں انسانوں پر ظلم نہ ہو وہاں اللہ قوموں کو ترقی دیا کرتا ہے۔